اس شخصیت نے مرتب کیا ہے جس کے کئی اقوال زرعی کے طور پر کتنی پیاری بات فرمائی تھی حضرت شیخ الاسلام نے. ہر انسان کا ایک انسان کا گھر ہوتا ہے اور ایک گھرانہ. گھر اور گھرانہ. مثال کے طور پر میرا بیٹا حمزہ اور میرا پوتا سید محمد یہ میرا گھر ہے. اور میرا پورا خاندان جس میں میں بھی شامل ہوں میرا پورا خاندان گھرانہ ہے. تو شیخ الاسلام کے گھرانے سے تو میں تعلق رکھتا ہوں مگر سید محمد اور حمزہ اشرف شیخ الاسلام کا گھر ہے. یاد رکھنا. اور بہت سارے اقوال زرعی ہیں جنہیں میں تنگی وقت کی وجہ سے نہیں پیش کر رہا ہوں کیونکہ دوسری بات بھی بڑی پیاری کہی تھی. حضرت نے فرمایا تھا کہ میرا بچپن دیکھنا ہے. میرا بچپن میں منہ پہ بول رہا ہوں. میں تو منہ ہی پہ بولتا ہوں پیٹ پیچھے تو بولتے ہی نہیں. میرا بچپن دیکھنا ہے تو میرے پوتے سید محمد کو دیکھو. شیخ الاسلام کا بچپن دیکھنا ہے تو ان کے پوتے سید محمد کو دیکھو. اور سید محمد کے دیکھو. اور میرے پوتے سید محمد کا بڑھاپا دیکھنا ہو تو مجھ کو دیکھو. بہت بڑی بات کہی تھی. میں نے بتایا نا نہ زبان سے کبھی غلط نکلا نہ قلم سے نکلا. سمجھنے میں 25 سال لگ جائے یہ ہو سکتا ہے. یہ حضرت کے قول ہیں. اب میں حضرت کے 4 شعر جب میں نے عزیز القدر قرۃ العین فرزند آغوشی حضور شیخ الاسلام سید حمزہ اشرف نے مجھے 4 شعر حضرت کے سنائے تو یہ قلم سے نکلا ہوا شعر نہیں ہے. جیسے لگتا ہے کہ دل سے نکلا. میں آپ کو شیئر کروں گا. اندر کی بات لوگ کم بتاتے ہیں. میں اندر کی بات بتاتا ہوں. فرماتے ہیں آنے سے تیرے. یہ سید حمزہ اشرف کے بارے میں بول رہے ہیں حضرت. آنے سے تیرے آیا سویرا میرے گھر میں. آنے سے تیرے آیا سویرا میرے گھر میں. سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. سب دے دیا گھر ہی میں. سب دے دیا. اب سب دیا جو ان کے پاس ہوگا وہی تو دیا. حمزہ اشرف صاحب کو چاہیے کہ رب کریم کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کریں. سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. حمزہ کو تیرے فضل سے وہ نور عطا ہو. شیخ الاسلام کے دعائیہ کلمات ہیں. حمزہ کو تیرے فضل سے وہ نور عطا ہو. یا رب کبھی آئے نہ اندھیرا میرے گھر میں. حمزہ کو تیرے فضل سے وہ نور عطا ہو. یا رب کبھی آئے نہ اندھیرا میرے گھر میں. کیا فکر حوادث اے زمانے کی اتھل پتھل. اچھے دن کے وعدے پریوار پرستی. کیا فکر حوادث ہو اگر تیرے کرم سے رحمت کا رہے تیری بسیرا میرے گھر میں. تخلص حضرت اختر فرماتے ہیں اختر میرے مولا کی عنایت سے عجب کیا. اختر میرے مولا کی عنایت پر حیرت کیا, تعجب کیا, عجب کیا.
ہو اپنے کرم خوب گھنیرا میرے گھر میں۔ تو بھیا میری پرانی رگ جو تھی وہ بھی پھڑ گئی، تو حضرت سے اپنے کو پیچھے رکھنے کے لیے انہوں نے 4 شیر گئے، میں نے 3 گئے، تاکہ پیچھے پیچھے رہوں اور برابر کے گمان سے اللہ بچائے۔ اب میں نے کیا کہا؟ فرزند کو آغوش میں لے کر ہے دعا، فرزند کو آغوش میں لے کر دعا میری، کچھ میرا نہیں آقا سب تیرا میرے گھر میں، کچھ میرا نہیں آقا سب تیرا میرے گھر میں۔ اغواس کا غوث کی بہوچن، اغواس کا، اقطاب کا، مخدوم و محدث کا، اغواس کا، اقطاب کا، مخدوم و محدث کا، اے کاش ہمیشہ ہو بسیرا میرے گھر میں۔ حمزہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وصیت میں یہ لفظ حضرت ہی کا لکھا ہوا ہے، حمزہ میری آنکھوں ٹھنڈک ہے، مگر مولا لہراتا رہے اس کا پھریرا میرے گھر میں۔ یہ رجسٹرڈ وصیت نامہ ہے۔ ورڈ بائی ورڈ انشاءاللہ پڑھوں گا۔ من کی سید محمد مدنی شفیع جیلانی ولد حضرت مولانا سید محمد المعلوم محدث اعظم ہند علیہ رحمہ، آیو لگ بھگ 80 سال، ساکی نشرہ پور کی چوچا پرگنہ بیڑھت تحصیل ٹانڈا ضلع امبیڈکر نگر یوپی، مقیم حال پیئرس ہائی اسکول کے سامنے مدنی مسکن خانپور احمد آباد میں ہوں۔ میں نے 1 مئی 2010 کو، پلیز ریممبر دس ڈیٹ، میں نے 1 مئی 2010 کو احمد آباد گجرات میں نوٹری MI شیخ سے نوٹری رجسٹرڈ نمبر 1791 فروری 2010 کے تحت جو وصیت کی تھی اسے آج میں رد کرتا ہوں۔ رد کرتا ہوں اور آج کے دن سے اپنی یہ آخری وصیت کرتا ہوں۔ اب وہ کیا ہے؟ حضرت کی تمام باتوں پہ آپ کو عمل کرنا ہے۔ میں سید محمد مدنی شفیع جیلانی مخدوم ملت حضرت مولانا سید محمد المعروف محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان پورے ہوش و حواس میں اور کسی کے دباؤ میں آئے بنا 2 گواہوں کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنے فرزند معنوی مرید و خلیفہ سید محمد حسن عسکری ولد سید محمد عربی ولد محمد اشرف ولد مخدوم ملت حضرت محدث اعظم ہند کو میری سربراہی اور میری سرپرستی سے ملک و بیرون ملک سے محدث اعظم مشن کے ساتھ ساتھ جتنے ادارے و تنظیمیں ہیں ان کا سرپرست و سربراہ نیوکت کر دیا ہے، اور میں ان کے عہدیداران اور اراکین پر لازم کرتا ہوں کہ وہ فوراً ہی عزیز القدر سید محمد حسن عسکری کو اپنے ادارے یا اپنی تنظیموں کے لیے سرپرست و سربراہ اعلیٰ کے طور پر مقرر کر لیں اور جلد از جلد اس کا قانونی طور پر رجسٹریشن بھی کرا لیں۔ لہذا میری سرپرستی اور میری سربراہی ملک و بیرون ملک میں محدث اعظم مشن کے ساتھ ساتھ جتنی ادارے و تعلیمی تنظیمیں اب عزیز القدر سید محمد حسن عسکری ولد سید محمد عربی ہی تا حیات اس کے سرپرست و سربراہ رہیں گے۔ یوں ہی اپنے بات کے لیے ان تنظیموں و اداروں کی سرپرستی و سربراہی کے لیے وہ جس کو نامزد کر دیں یا جس کے لیے وصیت کریں گے وہ تا حیات سرپرست و سربراہ رہے گا، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا
اور کسی بھی دور میں محدث اعظم مثلاً ان کی تنظیموں و اداروں کی سرپرست یا سربراہ یا درگاہ ہے محدث اعظم کی چوٹا شریف کا سجادہ نشین ہونا ضروری نہیں ہے۔ سربراہ درگاہ محدث اعظم کی چوٹا شریف کا سجادہ نشین ہونا ضروری نہیں ہے، اور اب ان تنظیموں اور اداروں کا ہر دور میں جو سرپرست و سربراہ ہوگا اسی کو یہ اختیار ہوگا کہ اپنے معتمد کو کسی علاقے کی تنظیم یا کسی علاقے کے ادارے کے لیے اپنا نائب بنا کر عارضی یا مستقل طور پر نامزد کر دے اور اپنے اختیارات و فرائض جزوی یا کلی طور پر نامزد کر دے۔ نمبر 1 وصیت کا نمبر 2 چیپٹر ہے۔ میں آج اپنے بارے میں بھی تو وصیت کرتا ہوں کہ میرا سفر عالم فنا سے عالم بقا کی طرف کسی بھی مہینے اور کسی بھی تاریخ میں جب بھی ہو تو میری آخری آرام گاہ گلشن مختار، ڈاٹا سنکھیا 549، درگاہ رسول پور کی چوچا، ضلع امبیڈکر نگر میں ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ ڈرا فرمائے۔ اور میرے سالانہ طور پر مرکزی تقریب ایصال ثواب، خواہ وہ برسی کے نام سے ہو یا سالانہ فاتحہ یا اس کے نام سے ہو، میری رحلت ہی کی تاریخ میں حضور کی جو رحلت کی تاریخ ہوگی، رب سے ملنے کی جو تاریخ ہوگی، اللہ اکبر، میرے فرزند آغوشی اور میرے جانشین عزیز القدر قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العین سید حمزہ اشرف ول سید شمس الحسن اپنے ثواب دید پر گلشن مختار یا جہاں چاہیں گے انجام دیں گے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی ذہن نشین کراتا چلوں کہ میری صدارت میں چلنے والا شیخ الاسلام ٹرسٹ، جس کا ہیڈ آفس گلشن مختار رسول پور درگاہ نگر پنچایت اشرف پور کی چوسا، ضلع امبیڈکر نگر میں ہے، میرے بعد اس شیخ الاسلام ٹرسٹ کے صدر میرے فرزند آغوشی، میرے جانشین عزیز القدر قرۃ العین سید حمزہ اشرف ول سید شمس الحسن رہیں گے، اور ان کے بعد وہ جسے چاہیں گے اپنی جگہ صدر نامزد کریں گے۔ اوپر درج کی گئی تمام باتوں کے بارے میں اب یہی میری آخری وصیت ہے۔ اب آخر میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ ان دونوں بچوں کو قلبی اور دلی پرخلوص تعلق برقرار رکھے، اور یہ ہمیشہ آپس میں متحد و متفق رہیں، اور قناعتوں استغنا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ نیز دعا گو ہوں کہ رب کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلاتا رہے، ان انعام والوں کے راستے پر قائم و دائم رکھے۔ نیز بشارت المریدین میں غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید جہانگیر سمنانی نے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سب کو جو ہدایت فرمائی ہے، ہم ان کو ہر حال میں ملحوظ خاطر رکھیں، کبھی بھی اس سے غافل نہ ہوں۔ اس طرح ہم اپنے جد کریم قدس سرہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں۔ آمین یا مجیب السائلین بحق طٰہٰ یاسین بحرمت سید المرسلین سید مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔